سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ یاسین، قسم حکمت والے قرآن کی، بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھی راہ پر۔ یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے بڑے غلبے والے، بے حد رحم فرمانے والے کا، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ غافل ہیں۔ بے شک ان کے اکثر لوگوں پر ہماری بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، تو وہ اپنے منہ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے ایک آڑ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے ایک آڑ، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اور ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ اسی کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بغیر دیکھے رحمان سے ڈرے، تو اسے خوشخبری سنا دیجیے بخشش اور عزت والے ثواب کی۔ بے شک ہم ہی مردوں کو جلائیں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے نشان جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ایک روشن کتاب لوح محفوظ میں۔ اور ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان فرمائیے جب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو قوت دی تیسرے سے، تو ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں فرمایا، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے فرمایا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر نہیں ہے مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ وہ بولے ہم نے تم سے برا شگن لیا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے فرمایا تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے برا سمجھتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اور آیا ایک مرد شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا، اس نے کہا اے میرے لوگوں، اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اس نے کہا کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے تکلیف سے نکال سکیں گے۔ اگر میں شرک کروں تو اس وقت یقیناً میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری بات سنو۔ یہ کہتے ہی کافروں نے اسے شہید کر دیا۔ فرمایا گیا اے شہید جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے جنت میں جا کر کہا اے کاش میرے قاتل لوگوں کو معلوم ہو جاتا، جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی اور کر دیا مجھے عزت والوں میں سے۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کے قاتل لوگوں پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ نہ تھی وہ مگر ایک چیخ جس سے اچانک وہ بجھ کر رہ گئے، اور کہا گیا ہائے افسوس بندوں پر، نہ آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں، اور نہیں ہیں وہ سب مگر تمام ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اور مردہ زمین بھی ان کے لیے نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا، اور اس سے ہم نے غلہ نکالا تو اس سے وہ کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ اور ان کے ہاتھوں نے اسے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور ان کی جانوں سے بھی، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج جاری رہتا ہے اپنی قرار گاہ پر،
یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے بڑے غلبے والے بہت علم والے کا۔ اور ہم نے چاند کی منزلوں کا اندازہ مقرر کیا یہاں تک کہ وہ لوٹا کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ نہ سورج کو لائق کہ وہ چاند کو پالے اور نہ رات سبقت کرنے والی ہے دن پر، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اور نشانی ہے ان کے لیے کہ ہم نے بھری کشتی میں ان کی اولاد کو اٹھایا، اور ہم نے اس کشتی کی مثل ان کے لیے وہ چیزیں پیدا فرمائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ دریا سے نکالے جائیں، مگر یہ کہ ہم ان پر رحمت فرمائیں اور ایک مدت مقررہ تک انہیں فائدہ پہنچائیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تو وہ نہیں سنتے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی، لیکن وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم خرچ کرو اس سے جو تمہیں اللہ نے دیا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک سخت آواز کا جو اچانک ان کو پکڑ لے گی جب وہ جھگڑتے ہوں گے، تو اس وقت نہ وصیحت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونک دیا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ یہ ہے جس کا وعدہ فرمایا رحمان نے اور رسولوں نے سچ فرمایا۔ وہ نہ ہوگی مگر ایک سخت آواز، تو اسی وقت وہ سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کرتے تھے۔ بے شک جنتی آج دل بہلانے میں خوش ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو وہ طلب کریں گے۔ ان پر سلام ہوگا رب رحیم کا فرمایا ہوا۔ اور آج نیکوں سے الگ ہو جاؤ اے گناہ گاروں۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم نہ سمجھتے تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو وہ کہاں دیکھ سکتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر انہیں مسخ کر دیتے، پھر وہ نہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں اسے قوت سے ضعف کی طرف الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا یہ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ یہ کتاب تو صرف نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ وہ اسے ڈر سنائے جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو ان میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں بہت فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے۔ وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ اپنے معبودوں کے لشکر ہوں گے اللہ کے پاس حاضر کیے ہوئے۔ تو ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا اور ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو کر گل گئیں؟
فرمائیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا، اور وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی تو اچانک تم اس سے آگ روشن کرتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمان پیدا کیے اور زمینیں بنائیں ان لوگوں جیسے اور بنانے پر قادر نہیں؟ کیوں نہیں؟ اور وہی ہے بڑا عظیم الشان پیدا کرنے والا، بہت جاننے والا۔ اس کا حکم یہی ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اس سے کہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔